اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرے پیارے ویورز، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میں نے یہ چینل اس لیے بنایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اور مجرب وظیفے لے کر آؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہمارے تمام زندگی کے مسائل حل ہو سکیں۔ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہر انسان اپنی نیک حاجات اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور وظیفے کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے مسائل کو حل کروا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے تمام پریشانیوں اور مشکلات کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام معاملات زندگی کو حل کروا سکتا ہے۔ اور وظیفے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کو کسی خاص مقصد یا خاص کام کے لیے یاد کرنا۔ جب بھی ہم کسی بھی مشکل میں ہم پڑتے ہیں، کوئی مشکل آن پڑتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں کوئی ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کوئی مصیبت درپیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں ہم نے یاد رکھنا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وظیفے سے مراد اللہ پاک کو کسی خاص مقصد یا کام کے لیے پکارنا۔ بہت سے لوگ مختلف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں وظیفہ کرتے ہیں، اور اس وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ان کی دعا اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو جو بھی مشکلات درپیش ہوں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بس انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہر انسان اپنی نیک حاجات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جب وہ اپنی مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا تو اس کی تمام مشکلات، پریشانیاں جو بھی اس کو درپیش ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور ان وظیفوں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ غیبی امداد آپ کی کرتا ہے، جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہاں سے میری مدد ہوگی یا وہاں سے ہوگی۔ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے، تو نے میری عزت رکھ لی اور مجھے غیب سے تو نے مجھے عنایت کیا۔ وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں فراوانی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے دیکھتے دیکھتے وہ شخص خاندان کا امیر آدمی کہلاتا ہے۔ لیکن انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیوں کو حل کر دیا تو میں اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کروں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کو مال و اسباب مل جاتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ اپنی زندگی کے معمول جیسے پہلے گزار رہا ہوتا تھا پھر اسی طرح گزار رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو آپ کی مشکل کیسے آسان ہوگی؟ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ہم اللہ سے غافل بھی ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن تو وہ دیکھو کتنا غفور رحیم ہے، بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن اسے ایسے جب ہم رو کر گڑ گڑا کر اسے جب دعا مانگیں گے نا تو ہماری جھولیوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے گا۔ جب ہم اپنے کسی بچے کو یا کسی بزرگ کو اچھے لفظوں سے ہم پکارتے ہیں نا تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، تو وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں پھر ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ ہماری جھولیوں کو کیوں نہیں بھرے گا، کیوں نہیں خزانوں سے ہمارے گھروں کو بھر دے گا۔ آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ چھوڑ کر دوسرا وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ وظیفہ کر تیسرا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار دوستو،
آپ ایک وظیفے کو کر کے دیکھیں، جتنا کہا گیا آپ اتنا کر کے تو دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے رنگ لاتی ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ یقین کے ساتھ عمل کریں، اللہ ہماری مشکل آسان کریں گے، اللہ پاک ہماری مشکلات کو ضرور آسان کریں گے۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اتنے دن کر لیا، پتہ نہیں اس میں اثر ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نام میں تو اثر ہی اثر ہے، کسی بھی نام کا وظیفہ کر لیں، کوئی بھی آپ کو کہتا، پر اس کے لیے اجازت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں تو وہ وظیفے لے کر آتا ہوں جس میں آپ کو بالکل اجازت دی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی مسلم بھائی اس وظیفے کو کرنے کی اس کو مکمل آزادی ہوتی ہے۔ لیکن وظیفہ جب بھی کریں پورا عمل کے ساتھ کریں، جس طرح کہا گیا ہے ویسا کریں، شک کی اس میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ شک جو ہے نا عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جس میں نماز کی پابندی کرنا اور ہر وقت وضو میں رہنا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وظیفہ کرنے کے دوران کہ آپ نے اپنا وضو بھی کامل بنانا ہے، جگہ کو بھی اچھی طریقے سے پاک کرنا ہے، لباس اچھا پہننا ہے، پاک صاف ہو، حلال پیسوں سے بنا ہوا ہو۔ آپ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ ہر طرف خوشبو ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، کسی سے ملنے جاتے ہیں نا ہم، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، کسی شادی میں یا کسی سے بھی ملاقات کرنے جاتے ہیں، ہم صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، اپنی لک آؤٹ وغیرہ کو ہم ایک بڑی اہمیت دے کر کسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو آپ اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بس آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمیشہ کہ اے رب ہمیں اپنی محبت کا ایک گھونٹ پلانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں دیوانہ بنا دے، راتوں کو جاگنے والا بنا دے، منجات کی لذت پانے والا بنا دے، تنہائیوں میں رونے والا بنا دے، اپنے قریب ہونے والوں میں سے بنا دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اس طرح کی دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں پسند کرے گا۔ میں آپ کے لیے نا بہت پیارا سا ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں، وہ ہے سورہ علم نشرہ۔ میرے وظیفے پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے، پیار بھرا التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس بھی کریں کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا، اور یہ وظیفہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب دوسرا کوئی اپنے وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، محبت بڑھے گی آپس میں۔ میرے ان وظیفوں کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ سورہ علم نشرہ قرآن پاک کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ یقیناً ہم نے تیرا سینہ کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پس یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پس جب تم فارغ ہو عبادت میں محنت کرو اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ ابتدائی 4 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت، بہت پیاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اتنی اچھی آیت ہے کہ اس کو اگر ہم اپنے وظیفے میں شامل کر لینا تو میرے خیال سے، اور یقین کے ساتھ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بے روزگاری ہے، روزگار مل جائے گا، گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کو فراوانی رزق ملے گا، آپ مقروض ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کو اتارنے کا بندوبست فرما دے گا۔ کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں سے وہ بیماری کو ایسے نکال دے گا جیسے تھی ہی نہیں۔ کسی دشمن کے سامنے پڑیں گے تو دشمن آپ سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ خاندان میں اگر عزت نہیں ہے تو خاندان میں اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی عزت، اتنا وقار اور اتنا کچھ عطا کرے گا خاندان میں کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے نظر آئیں گے۔ مال و دولت کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال و دولت سے نوازے گا
کہ آپ لوگوں کو بانٹیں گے۔ جب آپ کی یہ تمام خواہشات پوری ہو جائیں تو آپ اس میں سے ایک خطیر رقم غریب لوگوں کی ضرور مدد کرنا، کیونکہ اگر آپ اس رزق کو بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ڈبل ٹرپل 10 گنا سے بھی زیادہ نوازے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رزق جتنا بانٹیں گے تو آپ کا اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، دولت میں، عزت میں، صحت میں، غرض کے کوئی بھی آپ کی آرزو ہے اور وہ جائز ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور پوری کرے گا۔ آپ نے وہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اور اپنے وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 طریقوں سے کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، پھر سورہ علم نشرہ کو آپ نے روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دین اور دنیا کے لیے سب سے مفید یہ عمل ہے، دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اس میں مال و دولت میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، خاندان میں آپ کی ہر طرح سے عزت ہوگی، ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح کے ٹائم، شام کو مغرب کے بعد، ان دونوں ٹائموں میں سے کوئی ایک ٹائم رکھ لینا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح جب آپ نماز میں، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، چاہے وہ ظہر کی ہے، چاہے وہ عصر کی ہے، چاہے وہ مغرب کی ہے، چاہے وہ عشاء کی ہے، ہر نماز میں ایک دفعہ آپ نے سورہ علم نشرہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کوئی بھی رکعت پڑھ رہے ہیں، کسی بھی ایک رکعت میں آپ نے سورہ علم نشرہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو اس کو آپ اپنا جب معمول بنا لیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح نوازتا ہے۔ اس مبارک آیت کے صدقے سے ہر چیز سے نوازے گا، بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا، غریبوں کی غربت دور کرے گا۔ اس طرح کہ آپ کی، یعنی کہ آپ کا جو بھی معاملہ زندگی جو آپ کو پریشان کیے ہوئے، وہ آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میرے اس وظیفے کو، ہر انسان کو، جو بھی بندہ میرے اس وظیفے کو سن رہا ہے، وہ آگے کم از کم 7 آدمیوں کو ضرور شیئر کیجیے، اور اسی طرح آگے 7 بندوں کو بھی چاہیے کہ اگلے بندوں کو شیئر کریں۔ یہ میں آپ کو بہت بڑا ایک عمل بتا رہا ہوں، بہت بڑا۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جائز تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام قسم کے مسئلے، ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر آپ مجھے دعائیں دینا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کے تمام معاملات زندگی کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھیں، جن کے والدین اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔